حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنے کریم کہ کریمی بھی آپ کے در کی ایک کنیز نظر آتی ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تاریخ میں مشہور ہے، اور اسی دسترخوان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا ایک لقب کریم اہل بیت بھی ہے۔ جب دنیا والوں کو شجاعت، کریمی، سخاوت، صبر، عصمت اور طہارت کو ایک ہی جگہ دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ سخاوت اور کریمی میں امام حسن علیہ السلام کا الگ مقام ہے۔ امام علیہ السلام اکثر دسترخوان بچھایا کرتے تھے، اور تمام مدینے والے آپ علیہ السلام کے دسترخوان سے فیض یاب ہوتے تھے، یہاں تک کہ دور بسے شہر والے بھی امام علیہ السلام کے دسترخوان پر آتے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ آنے والے مسافر نے پوچھا کہ یہاں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، تم وہاں کھانا کھا سکتے ہو۔ بس وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کے اس دسترخوان پر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ بس جیسے ہی اس مسافر نے کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا کھانا میں اس شخص کے لیے بھی لے جاتا ہوں جو کہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ بس اس نے تھوڑا سا کھانا بچا کر علیحدہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی نظر جیسے ہی اس شخص پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تمہیں کسی اور کے لیے کھانا لے جانا ہے تو میں تمہیں الگ سے دے دوں گا۔ اس شخص نے کہا، مولا، جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں پانی کے ساتھ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر تم ان کے لیے یہ کھانا لے بھی جاؤ گے تو بھی وہ یہ نہیں کھائیں گے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی یتیم بھوکا رہے، اور اللہ نے ہمارے لیے عرش پر دسترخوان لگایا ہے، اور ہم نے اس کے بندوں کے لیے فرش پر دسترخوان لگایا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے عرب میں پھیلنے لگی کہ امام علیہ السلام کے دسترخوان پر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تبھی غریب اور امیر دونوں مل کر ایک ساتھ اس دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن عباس بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور طبیبوں نے یہ کہا کہ ان کا علاج ممکن نہیں۔ وہ غمزدہ ہو کر رو ہی رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے مشورہ دیا کہ عبداللہ، پریشان مت ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر معجزات دیکھے ہیں۔ تم جا کے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، انشاءاللہ شفا یاب ہوگے۔ عبداللہ لوگوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں جہاں امام کا دسترخوان لگا ہوا تھا، اور امام حسن علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے کھانا دیتے ہیں۔ بس عبداللہ جیسے ہی اس رزق کو کھاتے ہیں تو امام علیہ السلام کی دی ہوئی روٹی سے شفا پاتا ہے۔ وہ عبداللہ جو اپنے قدموں سے چل بھی نہ سکتے تھے، اب وہ اپنے قدموں پر چل رہے تھے، جس کے بعد وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ مجھے شفا رسول اللہ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے ملی ہے۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے جڑے معجزے اور واقعات پورے عرب میں مشہور ہوئے۔ اسی طرح سے دیگر اماموں نے بھی امام حسن علیہ السلام سے منسوب اس دسترخوان کو بچھایا، اور آج تک 22 جمادی الثانی دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سلام ہو کریم اہل بیت فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر۔ مولا حسن